بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کافی معلومات دے چکا ہوں اپنے بھائیوں کو، اور جہاں جہاں تک یہ میری آواز پہنچے کہ آج جو مشکلات ہیں ہماری پوری قوم کو، پاکستان کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو مشرکانہ نظام کے اندر جکڑی ہوئی ہے، اور خاص کر یہ جو جمہوریت کا نظام ہے، یہ مشرکانہ نظام ہے اور بدترین نظام ہے، یقین کیجئے، اور قرآن کے خلاف ہے اور دین اسلام کا مذاق ہے۔ لیکن اس کو اسلامی کا نام لے کے، اسلامی جمہوریت کا نام لے کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ آخر یہ نظام آیا کہاں سے ہے؟ اس کو آپ خود اپنے کانوں سے سنیں، اور جمہوریت کے جو بہت بڑے چیمپئن ہیں اور جمہوریت کے ہی پرستار ہیں اور اسی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، ان کی زبان سے سنیے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ جمہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو جمہوریت میں ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، اور جو اسلام میں ہے وہ جمہوریت میں نہیں ہے۔ تو آج ساری قوم کے سامنے یہ سودا ہو رہا ہے، ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے، اور اس کو جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے۔ ڈر گئی کہ میرے نوجوانوں اور جو بھی پاکستان میں میرا یوتھ جو اس ملک کا مستقبل ہے وہ دیکھ رہا ہے، میں نے اپنی زندگی کی 20-25 گرمیاں برطانیہ میں گزاری جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، پڑھتا تھا۔ ہم نے برطانیہ سے یہ نظام لیا ہے جمہوریت کا۔ میں نے نوجوانوں اپنی ساری 20-25 سال میں کبھی سنا ہی نہیں کہ وہاں کا کوئی ممبر پارلیمنٹ اپنے ضمیر کا سودا کرے۔ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کی اخلاقی قدریں، ان کی morality، ان کی اخلاقیات وہ اتنی اوپر ہے ان کے سیاسی لوگوں میں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اپنے آپ کو بیچنے کے لیے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے ملک کو بیچے، اپنی دیکھیے، جمہوریت کو یہ بیچے، بات تو بالکل ثابت ہو گئی، کیونکہ یہ وہاں ان بات کو پتہ بالکل ہے ثابت ہو گئی کہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اور یہ جمہوریت انہوں نے وہاں سے لی ہے۔ اور جمہوریت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل۔ اس میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوتی ہے صالح بندوں کے ذریعے اور انسانوں کے اوپر۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا دین ہے، اور شیطانی دین ہے اس کے مقابلے میں، جس کو جمہوریت کہتے ہیں، اور مختلف رنگوں میں ہے، صرف جمہوریت نہیں، اور بھی بے شمار نظام ہیں۔ جتنے بھی نظام ہیں یہ سارے کے سارے شیطانی نظام ہیں، اور اسی وجہ سے شیطانی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اور بلکہ اس کو تو جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے۔ یہ گالیاں کسنا، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، نفرتیں کرنا، جلسے جلوس، جو دیکھیے، حالانکہ آپ کے سامنے اس ملک کے اندر، اس دنیا میں اور بھی کتنے ملک ہیں، دیکھیے سعودی عرب ہے، اس طرح UAE ہے، یا بحرین ہے یہاں، تو اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح کا کوئی انداز ہوگا۔ یہ اور بات کہ یہاں ایک بادشاہت ہے، یہ بھی یعنی اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اسلام میں تو یا تو صالح ملوکیت ہے یا خلافت ہے، صالح ملوکیت بھی ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ہے، اور بڑی نعمت کے طور پر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے اندر ہم نے بادشاہ بنائے، جس طرح داؤد علیہ السلام کے طرح، پھر سلیمان علیہ السلام بادشاہ گزرے ہیں، یوسف علیہ السلام بادشاہ گزرے ہیں، تو اس طرح ذوالقرنین بادشاہ گزرے ہیں۔ تو یہ صالح جو ملوکیت ہے، یہ بڑی یعنی ایک اچھی چیز ہے اس انداز سے، اور بہرحال خلافت کا ایک اپنی شان ہے، وہ بھی چیزیں موجود ہیں۔ تو اس میں حالات کے تحت یا ماحول کے مطابق جو بھی چیز جس علاقے میں جیسے ہو، لیکن یہ جمہوریت شیطانی دین کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ یہ
غیر مسلموں سے لیا ہے، تو غیر مسلموں سے جب لیا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو آپ کے سامنے نکل رہا ہے۔ پھر ہارس ٹریڈنگ ہوگی، پھر یہ لوٹا کرسی آپ کی چلے گی، پھر اس کے اندر یہ شرک کا بھی بھرمار ہوگی، پھر قبریں آستانے پوجے جائیں گے، چڑھاوے چڑھائے جائیں گے، عرس اور میلے علماء جا کے کریں گے، اور پھر کارٹون بنیں گے آپ کے۔ دیکھیے جمہوریت کے اندر ہے نا، کوئی عزت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی اپنے بڑے کا احترام نہیں، یعنی اس سسٹم کے اندر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یقین کیجئے جس طرح ان کے یہ کارٹون شائع کیے جاتے ہیں، نہیں کیا نام ہے، صدر کے، پرائم منسٹر کے اور علماء کے، جو جمہوریت میں آئے گا اس علماء کا کارٹون بنایا جاتا ہے، اور جو جمہوریت سے جیسا ہی وہ نکلتا ہے فوراً اس کے کارٹون بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے کس طرح تھوڑا سا وہ اس شیطانی چیز سے نکلا ہے تو ایک شیطانی چیز سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور جس طرح فضل الرحمان صاحب کی آج کل وہ درگت بنی ہوئی ہے، جس طرح ان کو یعنی جن القاب سے پکارا جا رہا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں یہ سب کچھ مجھے اللہ کے راستے میں ہو رہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں اس طرح کی چیزیں ہوں تو وہ تو بڑی اچھی چیز ہے، وہ تو ثواب ملے گا آپ کو۔ اور جو مرضی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آ کے اجڑی پھینکی گئی تھی، کتنی بڑی دنیاوی لحاظ سے ایک بےعزتی ہے اور انسلٹ ہے اور تکلیف ہے، لیکن خالص اللہ کے راستے میں تھی، اور اس کا بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو دیا، اقتدار بخشا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر اور کتنے لوگ ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیا یہ جمہوریت کے راستے میں مارے کھا رہے تھے؟ اوپر پتھراؤ ہوتا تھا اور گھسیٹا جاتا تھا، کیا منہ سے پکارتے تھے؟ احد احد، اکیلا ہے اکیلا ہے۔ تو یہ توحید کی دعوت اٹھی تھی، اللہ کے دین کی دعوت توحید کے ذریعے آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نقطے کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا تھا کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ دعوت جو لے کر اٹھتا ہے، اور پھر موطا امام مالک میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلی قوموں کی اصلاح ہوئی تھی، اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ تو اگر صحیح معنوں میں آپ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، عمران خان صاحب سے میں کہہ رہا ہوں، اور جتنے دوسرے لوگ ہیں، دوسرے بھی کہہ رہے ہیں ملک بچانے کے لیے، ملک بچانے کے لیے، ملک کو لوٹ کے کھا گئے اور کہتے ہیں ملک بچانے کے لیے، اور عوام پھر جانوروں کی طرح نہیں کے پیچھے دوڑتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کوئی ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب کا، نہ فضل الرحمان کا، نہ طاہر القادری کا، نہ طارق جمیل کا، اور نہ یہ جو کیا نام بھائی یہ خادم حسین رضوی آئے تھے، یہ بھی اتنی زبردست کئی دفعہ بیچ میں تقریر کر کے شرکیہ نعرے بھی بہرحال بیچ میں لگوا دیتے تھے، اور آخر میں بات کہاں ختم ہوتی تھی؟ بس یہ ایک پرچی کا سوال ہے، پرچی کا سوال ہے، یہ پرچی لینے والے۔ اور پھر دیکھیے حافظ سعید، حافظ بھی ہے اور مجاہد قسم کا بھی ہے، بڑا جرت والے ہیں، لیکن اسی جمہوریت کے شرک کے اندر پھر وہ بھی مبتلا ہو گئے۔ خادم حسین رضوی بھی ادھر کود پڑے، اور یہی بیماری مودودی صاحب کے اندر آئی تھی۔ پہلے انقلابی انداز سے اٹھے تھے، کچھ لوگ گٹھے بھی ہو گئے تھے، لیکن تھوڑی سی جب تعداد ہوئی تو پھر جمہوریت کی دلدل کے اندر، اس ذلت کے اندر چھلانگ لگا دی۔ انجام کیا ہوا ہے؟ ابھی دیکھیے جماعت اسلامی بھی، یہ جو سراج الحق صاحب ہیں، کوئی ان کو ہوش نہیں، شرک کے خلاف نہیں بولیں گے، بس انہی طرح آپس میں یہ جو دوسرے لڑ رہے ہیں انہی کا کوئی نہ کوئی بیان دے دیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر۔ یہ آپس میں باطل کی جنگ ہے، یہ آپس میں باطل قوتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، بلکہ اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر، ایک کے ذریعے اللہ دوسرے کو پٹوا رہا ہے۔ سورہ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی عذاب کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال دنیا کی ذلت سے اگر بچنا چاہتے ہو اور آخرت حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، تو اس ذلت سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، جس طرح بریلویت سے توبہ کرو، دیوبندیت سے توبہ کرو، اہل حدیثیت سے توبہ کرو، اسی طرح جمہوریت سے بھی۔ تو یہ مشرکانہ نظام ہے، سارے مشرکانہ جماعتیں ہیں، مشرکانہ یہ مسلک ہیں، ان کے اندر خیر نہیں ہے۔ تم تہجد گزاریاں کرو، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، عمرے کرو، حج کرو، جو مرضی کرو، تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہونے والا نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ہے بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، نمازیں تمہارے اوپر نہیں ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا تمہارے لیے نہیں ہے، باقی بھوک پیاس کاٹتے رہو اور جو مرضی کرو، اللہ کے ہاں ایک عمل کا ایک تمہیں ذرہ بھی تمہیں نہیں ملے گا، اس کا بدلہ نہیں ملے گا، اور جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ کے لیے دھکیل دیے جاؤ گے۔ کیونکہ یہ تو مومنوں کے اوپر ہے، ساری جتنی عبادات ہیں، روزے ہوں، نماز ہوں، مخلص مومنوں کے اوپر، ماننے والے اللہ تعالیٰ کے، اور سارے ان بتوں کا انکار کریں۔ یہ بت ہے، جمہوریت کا بت ہے، اس کا انکار کرو، دیوبندیت کا بت ہے، بریلویت کا بت ہے، اہل حدیثیت کا بت ہے۔ ان درگاہوں کے اوپر چادریں چڑھانا چھوڑ دو، یا علی مدد کے نعرے نہ لگاؤ، یا رسول مدد کے نعرے نہ لگاؤ۔ جمہوریت کے اندر تو لگانے پڑیں گے بھائی، جمہوریت کے اندر تو لگانے پڑیں گے، مسلک کے اندر تو لگانے پڑیں گے۔ اور جو دوسرے ہیں جو اگر نہیں لگاتے ہیں تو وہ بیچ میں نیوٹرل ہو جاتے ہیں،
تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، حق کا ساتھ دینا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ یا تو باطل کے ساتھ کھڑے ہو یا حق کے ساتھ کھڑے ہو، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جمہوریت کے ساتھ جو کھڑا ہے، کسی مسلک کے ساتھ کھڑا ہے، وہ باطل کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو نیوٹرل ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے، اس کا تو کوئی دین ہی کوئی نہیں ہے۔ تو نیوٹرل بھی نہیں ہونا ہے اور نہ ہی باطل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہ دعوت اٹھی ہوئی ہے، اور یہ بھی اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے، پاکستان کے اندر سے یہ دعوت اٹھی ہے، الحمدللہ۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ہم سارے مسلکوں سے، ساری سیاسی پارٹیوں سے بالکل بیزار اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور الحمدللہ میں نے گزشتہ 37 سال سے کسی ایک پارٹی کو ووٹ نہیں دیا ہے۔ یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہوا ہے کہ ان کی دلدل سے، گندگی سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، اور میں پوری طرح پورے شرح صدر کے ساتھ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کے اندر شرک آ چکا ہے، یہ ان کی عظیم اکثریت مشرک بن گئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، فوجی بھائی بھی ہوں اور عوامی بھائی بھی ہوں آپ کا، اور میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں 7 پنجاب ریجمنٹ کا افسر ہوں، اور افسر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا ہے۔ یہ دعوت میں نے وہاں ان کو بھی دی تھی، احساس دلایا تھا ان کو کہ 71 کی جو شکست ہوئی تھی اس کی یہ وجہ تھی کہ عقیدے کے اندر خرابی تھی۔ نعرہ حیدری لگا کے جب آپ تو جنگیں لڑو گے تو پھر ہار تو آئے گی، ذلت تو آئے گی، تو اس کے بعد اللہ کے بندو ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر۔ اگر صحیح معنوں میں دنیا میں اپنی عزت چاہتے ہو، اور کوئی طاقت، کوئی قوم تمہیں شکست نہیں دے سکے گی، یقین کیجیے۔ اور بالفرض حق کے راستے میں مارے بھی گئے، مٹا دیے گئے، جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ۔ کیا نہیں چاہیے جنت؟ دو ہی باتیں ہیں، یا تو ذلت کے ساتھ زندگی بسر کرو، اسی طرح نعرے لگاتے رہو ان کے، دھیر کے لوگوں، کبھی جناب فیصل آباد کے لوگوں، کبھی راولپنڈی کے لوگوں، تو کبھی کراچی کے لوگوں، یہ فریب کار آتے ہیں، یہ فریب دیا جا رہا ہے تمہیں، صدیوں سے فریب دیا جا رہا ہے، یقین کرو بالکل صحیح دیا جا رہا ہے۔ آپ لائق ایسی ہیں، آپ خود اٹھنا نہیں چاہتے ہیں، آپ توحید کا راستہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں، عرس اور میلے کرنا چاہتے ہیں، چادریں چڑھانا چاہتے ہیں انہی مولویوں کے پیچھے۔ جس طرح انہوں نے کہا تھا نا کہ ان کو مولانا کہنا گناہ ہے، مولانا کہنا شرک بھی ہے، یاد رکھیے، کیونکہ مولانا ایک ذات ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، سورہ البقرہ کی آخری آیتیں۔ مومن اپنے مالک اور خالق کو کہتے ہیں کہ مالک تو مولا ہے، تو ہمارا مولا ہے، اور ہمیں ان سارے کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرما۔ تو دیکھیے صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ مولانا نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بندے تھے، وہ مولانا نہیں تھے، وہ مولوی نہیں تھے۔ اور یہ اصل میں مال لانا ہے، مال لانا ان کو کہا جائے، مال لانا، مولانا نہیں، مال لانا، مال لاؤ جی، مال، مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، نمازیں پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، مدرسے چلا رہے ہیں، ان کی فیکٹریاں قائم ہیں، شرک کے اڈے ہیں ان کے، یقین کیجئے، اور بدکاری اور بد اخلاقی کے یہ مرکز ہیں، اور بالکل ان کے اندر نہ اخلاق ہے، نہ ایمان ہے، نہ دین ہے، نہ دنیا ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب کو غارت کرے، اور مالک ہماری قوم کو، ہماری پورے ملک کو ان فریب کاروں سے بچائے، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اسلام کا غلبہ کرے۔ اور یہ دعوت اٹھ رہی ہے انشاءاللہ، یہ توحید کی دعوت پاکستان سے اٹھی ہے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ہماری اپنی زبان اردو کے اندر اٹھی ہے۔ باقی یہ گلف میں بھی میں نے دیکھا ہے بالکل ان کے اندر وہ دین نہیں ہے، ایمان اور عقیدے کی روح نہیں ہے ان کے اندر، یہ خالص بادشاہت کا چکر ہے اور اپنے مسلک کا چکر ہے، اور گمت کے پجاری ہیں یہ بھی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔